تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل جینٹل مین کے ایپیسوڈ 27 کے بارے میں۔ اور فائنلی جہاں پہ فارس ڈی سی او فارس احمد جو ہے وہ ٹھکانے لگا تھا، اب اس ایپیسوڈ کے اندر جو منسٹر سے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ ایک بندہ رہ گیا اور وہ ہے رحمتی۔ لیٹس سی کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اسی کا تو انجام دیکھنا ہے۔ اسی نے تو سارا یہ جو ہے وہ گیم مطلب کہہ لیں کہ اس کی فساد کی جڑی وہی تھا۔ ایک تو بات کنفرم ہے کہ اس کا بھی انجام موت سے کم تو اس کو سزا ملے گی نہیں، لیکن لیٹس سی کہ کس طرح سے ہوگی تو وہ دیکھنا باقی ہے۔ باقیوں کو تو جسٹ گولی سے شوٹ کیا، دیٹس ایٹ۔ میرے خیال ہے اور مطلب اس سے زیادہ بہتر آئیڈیا بھی ہو سکتا تھا ان کو سزا دینے کا، کوئی دردناک تکلیف دہ موت ہوتی تاکہ ان کو احساس ہوتا لمحہ لمحہ جو وہ تڑپ تڑپ کے مرتے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنی جو ان کے نیچے جو کرسی ہوتی ہے اس کا مذاق بناتے ہیں، ان چیزوں مطلب ان لوگوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان منسٹرز کو جو وہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے اپنے ووٹ کی پاور سے۔ تو خیر اتنی آسان موت نہیں ہونی چاہیے تھی، موت تو ان کا مقدر ہوتی بٹ دردناک طریقے سے ہوتی کہ نصیحت ہوتی کہ آئندہ مطلب ایک سمپل گولی مقدر نہیں ہے، گولی سے نہیں مریں گے لوگ، اچھی طرح تڑپا کے ان کو مارنا چاہیے تھا تاکہ جو دیکھتے نا تو ریئل ٹائم ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس ایپیسوڈ کے ٹائٹل کی بات کریں تو بہترین ڈائلاگس تھے زرناب کے، جو کہ اس نے جو ہے وہ انسپیکٹر کو بولے تھے۔ اور اس ایپیسوڈ کا جو ٹائٹل میرے اکارڈنگ وہ یہ ہے کہ آج کی بیٹی نے اس ملک کی کل کی نسل کو جنم دینا ہے۔ تو جناب یہ عورتوں پہ بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ بہادر قوم پیدا کرنی ہے یا کہ اپنے اس سے جو ہے وہ بزدل پیدا کرنے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس اپ ٹو یو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی تعلیم صرف اس کی اپنی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پوری خاندان کی تعلیم ہے، پوری قوم کی تعلیم ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ یہ باتیں کہہ گئے کہ پڑھے لکھے مائیں پڑھی لکھی قوم بناتی ہے۔ اور ایون کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو انسان ہے اس کی پہلی درس کا جو ہے وہ اس کی اماں یعنی کہ اس کی ماں کی گود ہے۔ تو جناب کورے کاغذ کے اوپر پھر اس گود سے جو کچھ نقش کیا جائے گا وہ ساری زندگی اس بچے کے ذہن پہ رہے گا، اور اس کے ساتھ مطلب اسی کا عکس لے کے وہ بچہ بڑا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں حالات اور واقعات اور لوگ جہاں پہ ذمہ دار ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ مدر کیئر کا بھی ہوتا ہے کہ مدر جس طریقے سے اپنے بچوں کو پروان چڑھائے گی بچے اسی کا جو ہے وہ عکس بن کے تیار ہوں گے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا نہیں پورا سوچنا ہے اس چیز کے اوپر، اس کو ایسا یہ نہیں لینا کہ یہ ڈرامیٹک تھا یا اس طرح سے تھا، یہ بالکل وہ حقیقی باتیں تھیں جس پہ سوچنے کی جو وہ ہم کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ جو حالات ہیں آج کل کے مدرز کے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے یا پیرنٹس جس طرح سے جو بھی ریلیشن شپ ہے تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو خدارا اپنے گھروں کو اپنے رشتوں کو ٹھیک کیجئے تاکہ جو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکے، ہمارا ملک بہتر ہو سکے۔ تو شروعات اپنی ذات سے کرے، اپنے گھر سے کرے، کیونکہ خرابی کی جڑ وہیں سے ہے۔ اگر وہ جڑ ٹھیک ہوگی تو آٹومیٹکلی اس سے بننے والا جو پودا ہوگا، درخت ہوگا، وہ جتنا مرضی پھیلے وہ بہترین ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو بہترین ڈائلاگ سے وہ تھے مفرا کے اور اس کے انکل کے، کہ جب انکل نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھائی منہ نے جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کا جو ہے مرڈر کیا، تو کتنی زبردست بات اس نے بولی کہ دیکھے جب مطلب کہ بیوروکریسی ایک کرپٹ بیوروکریٹ کے مرڈر کا جو ہے وہ سوگ مناتی رہے، اور پھر چاہے اس سوگ کے اندر کتنے ہی اچھوں کا منہ کالا ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر۔ مطلب کمشنر صاحب سے افسوس والی بات ہے کہ جب سر عام ڈی سی او صاحب اپنی طاقت کو، اپنی پاور کو ناجائز استعمال کر رہے تھے، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں سمجھا، آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو سب سچ پتہ ہے، پھر بھی اگر آپ کو ڈر ہے تو اپنی سرکار کا ڈر ہے، اپنے وقار کا ڈر ہے کہ دیکھیں اگر آج آپ اپنی برادری کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو کل کو کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی کو بھی مطلب آپ کو بھی اڑا کے جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ڈر نزدیک ہے یا کہ پھر انسان کا ڈر زیادہ نزدیک ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے پھر اپنا ڈر، اپنی ذات سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اور جناب بخشش جو ہے وہ قیامت کے دن ان چیزوں پہ نہیں ہونی، آپ کس سے ڈرے، آپ نے کہا کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے، تو یہاں پہ اگر وہاں بخشش کی امید آپ نے رکھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ اس حق کو مانیں، اس بات کو مانیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور حقیقت کے منہ پہ ایک زناٹے دار چماٹا ہے، تھپڑ ہے صحیح والا، کہ ایک انسان اگر وہ اچھا بنا بھی، اس نے سسٹم سے نکلنا چاہا بھی، بٹ سسٹم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر اگر مطلب اور قانون کے اندر اگر اتنی پاور ہو جائے نا کہ قانون اپنا راستہ لے اور قانون جو ہے وہ مجرم کو سزا دے، پھر چاہے مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ بکواس ہے، ٹھیک ہے،
میرا خیال ہے کہ جو عام لوگ جس کو کہتے ہیں نا قانون اپنے ہاتھ میں لے لو، وہ صحیح بتاتے ہیں کہ اگر قانون ہونا چاہیے تو اس کی یہ سزا ہے. اور اگر زندگی میں حقیقت میں کوئی 8-10 اس طرح کے منسٹرز کو جو ہے وہ صحیح والی سزا دے دی جائے نا ہر ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ لوگوں کو، تو اس ملک کو سدھرنے میں نا جہاں پہ 75 سال ہم نے لگا دینا، میں کہتی ہوں کہ 75 منٹ بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ ملک ایسا ٹھیک ہو جائے گا کہ جیسا مطلب کہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری سوچ سے زیادہ بہتر. تو جناب بس دیکھنا یہ ہے کہ کاش ہمارے ادارے ہمارے لوگ اس ڈرامہ سے نصیحت لیں. اگر ان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، اگر پتہ بھی ہے اور پھر بھی وہ بے حسی کی گھوٹ بھر کے بیٹھے ہوئے اپنے ضمیر کو جو ہے وہ غفلت کی موت سلائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا را کاش کہ اتنا وہ ہو جائے کہ وہ لوگ جاگ جائیں. اور مطلب ادارے ہوتے ہیں کسی اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جس کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر کوئی تھوڑی سی کرسی آنے کے بعد، تھوڑی سی پاور ملنے کے بعد اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور پھر اپنی ترجیحات پہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے مطابق جو ہوگا بس وہی قانون ہوگا. پھر وہ چاہے کسی بھی امیر کو جانے دے اور کسی بھی غریب کو رگڑ کے رکھ دے. تو یہی سسٹم ہے، اور یہ انتہائی کرپٹ سسٹم ہے، جہاں چلے جائیں یہی سسٹم ہے، اسی کا بازار گرم ہے. اور اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے مارے جائیں گے، اور اگر نہیں اٹھاتے تو لوگ آپ کو مار دیں گے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے رائٹ کے لیے کیسے لڑنا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو باشعور کرنا ہے، کیونکہ باشعور قوموں کو جو ہے وہ شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھے گا. تو ویل ڈن منا صاحب، ہمارے لیے تو آپ ہیرو ہیں، اور آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. آپ کی خود کی عدالت، آپ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ بہترین تھا. پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کو اپنی جانوں کی پرواہ کب ہوتی ہے، بس انہیں یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مرنا تو ہے، پھر 2-4 کو لے کے ہی مرے. تو دیکھتے ہیں رحمتی کا اینڈ کیا ہوگا. اور ابھی لاسٹ ایپیسوڈ رہ گئی ہے، تو امیزنگ پروجیکٹ، امیزنگ ڈرامہ. آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اور اپنے ریویوز جو وہ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں.